اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے فرامین پر ہم عمل کریں اور لوگوں کے مابین اتحاد اور اتفاق کی بات کریں۔ بلا وجہ کسی کے اوپر بہتان لگا دینا کیا یہ حرام نہیں ہے؟ کسی کے کہنے پر بدگمانی کر لینا کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، مومن کے حق میں اچھا گمان کرو۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ زیادہ گمان مت کر، آج تو بندہ گمان میں ہی مست رہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے زیادہ گمان مت کر، اس لیے کہ بعض گمان یہ گناہ بھی اللہ بعض گمان اگر تمہیں گمان نہیں کرنا ہے تو اپنے تقدیر پر ناز کیوں نہیں کرتا؟ اگر تمہیں گمان نہیں کرنا ہے تو نبی کی شریعت پر گمان کیوں نہیں کرتا؟ اگر تمہیں گمان نہیں کرنا ہے تو علماء کی ذات پر گمان کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے میری ہدایت کے لیے علماء کو بطور رہبری عطا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر خود سے بندہ پڑھ کر اگر عالم ہو جاتا تو مدرسوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بڑے بڑے دارالعلوم جو چل رہے ہیں ان کی کیا ضرورت تھی؟ کتابیں تو سب مارکیٹ میں موجود ہیں، پڑھتے جائیے، عالم بنتے جائیے، پڑھتے جائیے، علم حاصل کرتے جائیے۔ لیکن نہیں میرے عزیز، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے اور دین کا بھی قانون نہیں ہے کہ صرف کتاب پڑھ کر باتوں کو سمجھ لیا جائے، بلکہ کتابوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں معلم کی ضرورت پڑے گی، استاد کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن آج لوگ گاؤں دیہاتوں میں ایک کہاوت کہتے ہیں کہ گرو گروئی رہتے چیلا شکر ہے، لیکن شکر کو یہ نہیں معلوم کہ میں کس سے بنا ہوں، اپنے مادے کو بھول گیا، اپنی بنیاد بھول گیا کہ میں شکر بنا تو کیسے بنا، بھول گیا۔ جنہوں نے قلم پکڑنا سکھایا، جنہوں نے قلم چلانا سکھایا، جنہوں نے پڑھانا سکھایا، آج انہی کے علم کو ناپنے کے لیے پیمانہ تیار کر رہے ہو کہ ہم اپنے استاد کے علم کو بھی ناپنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ایسے بندوں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، پروردگار ہدایت عطا فرمائے۔ میں پوری تنظیم کے علماء کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی میڈیکل سائنس کا ریسرچر آج تک کوئی پیمانہ بنایا ہی نہیں ہے کہ جس کے علم کو ناپنا، جس کے علم کا پیمانہ ناپ لیا جائے۔ کوئی دنیا میں ایسا کوئی آوشکار ہوا ہے؟ آپ بولیے، علم ناپا کس نے؟ علم کا پیمانہ پیش کیا کس نے؟ یہ وہابیوں نے پیش کیا، یہ دیوبندیوں نے پیش کیا ہے کہ میرے نبی کے علم کو ماشاءاللہ پاگلوں جانوروں سے تشبیہ دیا ہے، ابلیس سے لعین کے علم سے کمتر بتایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم کا ناپنا اہل سنت کا کام نہیں ہے، یہ گمراہوں کا کام ہے۔ انہیں چاہیے کہ ہم خود اپنی اصلاح حال نہیں چاہتا۔ دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں جس پیمانے سے کسی کا علم ناپ لیا جائے۔ بعض تو کہتے نہیں کہ گرو گروئی رہ گئے چیلا شکر، بن گرو ہی نہ جان، بنا گرو کے شکشا نہیں ملتی ہے۔ قرآن عربی میں ہے کہ نہیں؟ قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی، لیکن اللہ نے قرآن کو سکھانے کے لیے پہلے معلم بھیجا، پہلے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا کہ اے دنیا والوں سنو، اگر میری زبان عربی ہے، اگر قرآن عربی میں ہے، لیکن قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کی منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا
میرے محبوب کی پیروی کرو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم. میرے عزیز باتیں بہت ہیں. مختصر سے وقت میں ہمارے محبوب بھائی الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے. محبوب بھائی دیکھیے حضرت کی موجودگی میں حضرت کے کئی پروگرام کو ہم نے اٹینڈ کیا ہے اور الحمدللہ میں بہت ہی متمنی رہتا ہوں حضرت سے. چونکہ عالم کی یہ شان ہے کہ ایک عالم کی عزت دے اور جہاں بھی حضرت کا پروگرام اگر اس علاقے میں کہیں پر ہوتا ہے تو بحمدہ تعالیٰ ہمارے محب گرامی مخیر قوم و ملت حضرت علامہ شاہ فاضل نوجوان شمشیر جلالی صاحب حضرت آ رہے ہیں آپ کو عنایت بالکل لبیک کہتے ہیں. چاہے میں پرتاج گڑھ میں رہوں تو بھی میں 100 کلومیٹر گاڑی چلا کر آ جاتا ہوں. 1000 کا ڈیزل پھول کر میں آ جاتا ہوں لیکن حضرت کی بارگاہ میں حاضری نہیں. حضرت کی الحمدللہ یہ عادتیں کریمہ ہے. وہ کیا ہے محبوب بھائی توجہ چاہوں گا یہ آپ کے لیے اور تمام بالخصوص اور لوگوں کے لیے بھی ہے کہ حضرت جس محفل میں جاتے ہیں حالانکہ حضرت ابھی اس کام کو کریں گے مجھے امید ہے. جس محفل میں جاتا ہے کم سے کم 5 لوگوں کو سنت نبوی کو رکھنے کی ضرورت ہے. اجازتاً محبوب بھائی الحمدللہ اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے. کاش حضرت کی موجودگی میں چہرے پر آپ نے داڑھی تو سجایا ہی ہے. کاش اگر حد شرع اگر کٹے تو ہو سکتا ہے کہ اس فقیر کی بھی بخشش ہو جائے. محبوب بھائی کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ سبحان اللہ یہ تمام علماء اس بات کے شاہد ہیں. دیکھیے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی بات کو اتارنے کے لیے اخلاق و کردار چاہیے. جتنا اچھا کردار جتنا اچھا ہوگا اللہ اتنی ہی آپ کی مدد فرمائے گا. قرآن فرماتا ہے دین کا کام کیسے ہوتا ہے طریقہ بتایا کیا اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو بلاؤ دعوت دو. بریانی کے نہیں بھائی یہ تو اس دعوت کی برکت سے یہ تمام چیزیں لوگوں کو مل جایا کرتی ہیں. لیکن لوگوں کو کچھ اس پر بھی اعتراض ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی بریانی کھانے کے لیے گئے. ایسا نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو بلاؤ بالحکمہ حکمت کے ذریعے. یہ عالم جانتا ہے کہ حکمت کیا چیز ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جسے حکمت عطا کی جاتی ہے اسے خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے. جو حکمت کا مالک ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو دین کی طرف کیسے بلانا ہے, وہ کیسے راضی ہوگا, کہاں کون سی بات کرنا ہے. یہ عالم کی ذات پر مبنی ہے, آپ کے اعتبار سے نہیں. اب تو لوگ کہتے ہیں امام صاحب آج فجر میں یہ سورت پڑھیے گا, امام صاحب مغرب میں یہ پڑھیے گا, آپ بہت بڑی بڑی پڑھتے ہیں. میرے عزیز آپ کو معلوم نہیں ہے عالم شریعت کا عالم ہے اور نبی کے شریعت کا پیروکار آپ کے کہنے سے تھوڑی پڑھائے گا. آپ بتائیے آگے رب ارشاد فرماتا ہے والموعظۃ الحسنہ, مواعظ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف لاؤ. جتنی اچھی گفتگو ہوگی, جتنی میٹھی گفتگو ہوگی, اتنی ہی بات اس کے دل میں اثر کرے گا. اگر باتوں میں مٹھاس نہیں ہے, شیریں گفتگو نہیں ہے, اچھا لہجہ نہیں ہے, آپ چاہے جتنا قرآن و حدیث پیش کرتے رہو کوئی ماننے والا نہیں. اور تیسرے نمبر پر رب فرماتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن, مجادلہ کے ذریعے اپنے بات کو رکھو, لیکن مجادلہ ایسے ہو یا احسن, اچھے طریقے دلائل کی روشنی میں اپنی بات رکھیے, حجت قائم کیجیے اپنی بات پر, انشاءاللہ آپ کی بات تسلیم کی جائے گی. تو میرے عزیزوں آج اسی پیغام کو لے کر
آج الحمدللہ علماء جمنا پاک پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر گاؤں میں یہ لوگ جاتے ہیں الحمدللہ مواعظ حسنہ کے ذریعے، مجادلہ کے ذریعے، حکمت کے ذریعے الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ حمایت عطا کر رہا ہے۔ ہمارے مرشد برحق الحمدللہ یہ جب بھی اس علاقے میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم دین کا کام کرو، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا تو پروردگار کا کام ہے۔ خلوص للہ کے ساتھ اگر بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو دلوں کو پھیرنے والا پروردگار ہے۔ اور آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنے دادا گیری سے اپنے فکروں کریں، ہم لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیں، میرے عزیز یہ ذہن سے بات نکال دینی چاہیے کہ دین مکروں نہیں ہے، دین کس میں بیان نہیں ہے، بلکہ دین خالص صداقت کا نام ہے۔ اس لیے میرے عزیز دین کا پیغام دے رہے ہو تو دین کی باتوں میں جھوٹ باتوں کی ملاوٹ پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے